اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ مجھ کو اور آپ کو عطا کیا۔ ماشاءاللہ کافی مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ تمام کو شاد و آباد رکھے، جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے، آپ کی عمروں کو آباد کرے، آپ کے مال میں، منال میں، آل میں، خاندان میں، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شادابی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کس قدر خیر و برکت اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ سلف میں سے کسی نے، یا مجھے جیسے یاد آ رہا ہے کہ ابن سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذا دعوت اللہ ان یبلغک شہر رمضان، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرے۔ دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ بلغنا رمضان، بلغنا رمضان کی دعائیں، نشیدیں، ترانے ہر جگہ نظر آتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو ابن سعدی کہتے ہیں کہ رمضان کا نصیب ہونا ہی کافی نہیں ہے، یہ خیر کا باعث نہیں ہے۔ رمضان کے نصیب ہونے کے بعد میرا اور آپ کا اس میں عمل کرنا اور رمضان کی خیر و برکت سے پوری طرح فائدہ اٹھانا، یہ اصل خیر و برکت کا باعث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان یبارک لک فی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو مبارک بنائے، واقعی معنوں میں مبارک بنائے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے تہنیت اور مبارکبادی پیش کی ہوگی کہ رمضان آپ کو مبارک ہو، چاند نظر آ گیا، اللہ میرے لیے، آپ کے لیے رمضان کا یہ مہینہ مبارک فرمائے۔ آپ سمجھتے ہیں اس مبارکبادی کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ جو چاند دیکھنے کے بعد رمضان میں داخل ہوئے ہیں، یا یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی میں رمضان داخل ہوا، یہ اس طرح نہ گزر جائے جیسے کہ عام مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے گزرے جیسے کہ اسے گزرنا چاہیے، حقیقی معنوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس کی رحمتیں لوٹنی ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہونی ہے، یہ سعادتوں کا مہینہ ہے تو ہمارا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت اس سعادت سے، اس خوش نصیبی سے، خوش بختی سے مالا مال ہو۔ یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی مغفرتیں کروا لیں۔ یہ خیرات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، حسنات کا مہینہ ہے، تو ہم کوئی ایک حسنہ، کوئی ایک نیکی بھی ہم مس نہ کریں۔ یہ برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے تو ہر ایک برائی سے ہم جو ہے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ ہے کہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں مبارک ثابت ہو، اس کا یہ مطلب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث شریفہ ہیں، اس میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، سب جانتے ہیں، صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس جامع ترین، صحیح ترین کتاب کا پورے ذخیرہ احادیث میں سے آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلی جو حدیث چنی ہے اور منتخب فرمائی ہے، بہت سے احباب کو پتہ ہوگا، جانتے ہوں گے آپ، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ تمہیدی بنیادی باتیں رکھی پہلے، کیونکہ یہ آج پہلا دن ہے ہمارے درس کا، اور دوسرا ہمارا موضوع آج ہوگا اسی حدیث کے ارد گرد، بہت ہی مختصر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھ کر انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا باذن اللہ تبارک و تعالی۔ امام بخاری نے بات شروع کرنے سے پہلے، حدیث کی جامع ترین کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اس چیز کو، یعنی دین کے سارے مسائل، سارے احکام، ساری تعلیمات کو اس کا آغاز کرنے کے لیے، اس کا باب الداخلہ کہیے، اس کا گیٹ وے کہیے، اس کی شروعات کہیے، آپ نے انتخاب کیا انما الاعمال بالنیات۔ مشہور حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں گے اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ نیت ہے۔ جو آدمی جس نے جیسی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ویسا اجر دے گا، ویسا بدلہ دے گا۔ کہا کسی آدمی نے ہجرت کی، ہجرت بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی نیکی۔ کہا جس آدمی نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی۔
اور اگر کسی نے اپنا مال، اپنا مکان اور اپنا شہر اس لیے چھوڑا کہ وہ جائے گا تاکہ تجارت کرے، بزنس کرے، دنیا کمائے، یا پھر کسی عورت کی، کسی لڑکی کی خواہش میں اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف اور جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی تھی وہی بدلہ اس کا ہے، بس اللہ کے پاس اس کے لیے اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے، نیت، عمل کی جانب اٹھتا ہوا ہر قدم، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے۔ یہ ارادہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ہم نے کیا نیت کی ہے؟ بس یہ کہ آج پہلا روزہ تھا تو ہم نے رات میں یا فجر سے پہلے ہم نے یہ نیت کر لی تھی کہ ہمیں سحری کرنا ہے، یا پھر میں نے اور آپ نے دن بھر یعنی پورے مہینے بھر کے لیے کوئی ارادہ کیا ہے؟ کوئی پلان ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کوئی ٹھوس ارادہ ہے؟ کوئی پختہ عزم ہے؟ کوئی مضبوط میرے اور آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنے والا ہوں، میرا یہ رمضان کیسے گزرے گا، میں اس رمضان کو کیسے گزاروں گا، کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، خیرات، حسنات کو لوٹوں گا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن اور شام اور صبح اور شام اللہ کے فرشتے جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ نوٹ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نیکیوں کا ارادہ رکھنے والے، اے نیکیوں کا چاہنے والے، آگے بڑھ، اور اے برائی سے بچنے، برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی چاہنے والے، اس سے اب تو بچ جا اور شرم کر۔ یعنی ارادہ جن کے دلوں میں ہے انہیں آگے بڑھایا جا رہا ہے عمل کی جانب، لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا اور آپ کا ارادہ کیا ہے۔ تو نیت سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنے ارادے پر کام کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، یہ ارادہ بالکل بہترین انداز میں ڈیزائن کرنا ہے کہ میری سحری کیسی ہوگی، میری فجر کیسی ہوگی، فجر کے بعد میرا معمول کیا ہوگا، میں کب تک اور کتنی نماز پڑھوں گا، پھر میری تراویح کہاں پر ہوگی، کس مسجد میں ہوگی، پابندی کے ساتھ کہاں میں ادا کروں گا، تراویح کے بعد کیا میں وہیں پر درس سنوں گا اور میں درس وہاں پر سن کر فائدہ اٹھاؤں گا، کچھ چیزیں شاید میں نوٹ کروں، کچھ چیزیں میں یاد کروں، پھر دن بھر میں کیا میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو کتنی قرآن کی تلاوت کروں گا، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ، اچھا میں کتنے آیات حفظ کروں گا، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، اچھا مجھے قرآن کی تلاوت کرنا آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتا تو میں تجوید کتنی سیکھ سکوں گا۔ میں اور آپ دنیا کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی جاب کے لیے جب تگو دو کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں آپ کو یہ چاہیے، یہ اسکل چاہیے، آپ کو جاب میں، آپ کو جو انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے تو یہ چاہیے، آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہو، تو پھر آپ جو ہے 1 سے 4 ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی کورس جوائن کرتا ہے، 10 کام ہم کرتے ہیں تاکہ وہاں کامیاب ہو۔ یہ مہینہ خالصتاً للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا نیت رکھی ہے، کیا خواہش اپنے دلوں میں نے اور آپ نے پال رکھی ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اور اسے مضبوط کرنا ہے، ایک عزم کی طرح، اور پھر پلان کرنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اتنی نماز پڑھنی ہے، جس قدر ہو سکے میں اپنی نمازوں کو بڑھاؤں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، مختلف قراء کی میں ویڈیو سنوں گا، جیسے وہ پڑھتے ہیں، جس طرح وہ الفاظ کو ادا کرتے ہیں، 2 آیات، 3 آیات صرف، 5 آیات صرف میں ویسے ادا کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں بالکل آخری پارے کی، اس میں سے صرف 1 صورت یاد کروں گا، شاید 1 دن میں 1، شاید 2 دن میں 1، شاید 3 دن میں 1۔ یہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ یہ آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ آپ آگے کیا کریں گے، آپ کا عمل کیسا ہوگا، اور یہ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر میں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں اور آپ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہر ایک کے لیے ایک انڈیویجول جو ہے ہوم ورک ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں سوچئے، یہاں سے واپس جاتے ہوئے سوچئے کہ مجھے میرا رمضان کیسے پلان کرنا ہے، رمضان کے لیے میری نیت کیا ہے، رمضان کے لیے میرا ارادہ کیا ہے۔ جیسی مضبوط نیت ہوگی انشاءاللہ عمل بھی ویسا ہی کارآمد ہوگا۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیت، آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو ارادہ ہے وہ یہ طے کرتی ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے پاس کتنا مقبول ہوا، کتنا اللہ کو پسند آیا، کتنا اللہ کے پاس معزز ٹھہرا۔ لوگوں کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے عامل ہوں، بڑے عابد ہوں، بڑے پابند ہوں، لیکن کیا وہ چیز اللہ کو پسند آئی؟
اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ترازو دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ میزان دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ کیلکولیٹر دنیا میں کہیں نہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیلکولیٹر کیا کیلکولیٹ کرتا ہے؟ وہ ہماری نیت کی سچائی کیلکولیٹ کرتا ہے، وہ ہمارے جذبے کی گہرائی کیلکولیٹ کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بڑی نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کہا گیا، ایک سبحان اللہ، پروردگارہ تیری ذات عظیم ہے، قصوروار میں ہوں، انی کنت من الظالمین، یہ کہنا اللہ کے پاس بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ ایک حج بھی انسان کر لے، لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھاؤں گا یا نام کماؤں گا، تو شاید وہ اس کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ نیت طے کرتی ہے کہ میرے اور آپ کے عمل کا معیار اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی اللہ کے پاس۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے بدلے میں انسان کو کس قدر بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جنگ کا موقع ہے، آئیے اور اپنا جس کے پاس جو کچھ بھی مال ہے لائیے اور سبمٹ کیجئے، لائیے اللہ کے راہ میں دیجئے۔ ہر صحابی اپنی خواہش کے حساب سے جس کی جتنی استطاعت ہے وہ مال لا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ہیں وہ، اسلام کا دوسرا خلیفہ، مسلمانوں کی سب سے بڑی ہمت والی آواز۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنا سارا مال، سارا بینک بیلنس، ساری جائیداد، سب کچھ جو نظروں کے سامنے تھا دیکھا، آدھا حصہ الگ کیا اور آدھا حصہ الگ کیا۔ اپنی آدھی جائیداد اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور کیسی تمنا، کیسی خواہش، کیا ارادہ ہوگا ان کے دل میں۔ سوچیے آپ، سوچ کر آئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اپنے مال کو آدھا آدھا کر دیا اور آدھا مال اللہ کے رسول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا لائے ہو عمر؟ کہا، اللہ کے رسول یہ آدھا مال میرا حاضر ہے۔ اور پھر اس آدمی کا نمبر آتا ہے جسے کائنات نے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین درجہ عطا کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ کہا، صدیق کیا لائے ہو؟ تو عمر سوچتے ہوں گے کہ آج تو شاید میں آگے بڑھ گیا، آج سب سے آگے نکل گیا، آج جماعت میں مجھ سے شاید آگے کوئی نہ نکل جائے۔ وہ لوگ وہ تھے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور نیکیوں میں ریس لگایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، جو کچھ تھا اللہ کے رسول حاضر ہے، جو کچھ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں حاضر ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ بچاؤ، کچھ نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام بچا ہوا ہے۔ شاید علامہ اقبال نے اپنی کسی نظم میں اسے نظم کیا اور کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، پھول کو بلبل کو پھول ہے بس، پروانے کو چراغ ہے، پھول کو بلبل ہے بس، اللہ صدیق کو اللہ اور اس کا رسول ہے بس۔ ایسا کچھ انہوں نے نظم کیا ہے۔ آپ سوچئے، ایک آدمی نے اپنی پوری جائیداد، اپنا پورا مال، اپنی پوری کمائی، اپنی پوری انکم، اپنی پوری آمدنی، اپنی ساری جائیداد، جو کچھ تھا اس کے پاس، وہ سب لا کے ڈھیر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا وہ جذبہ، اس کی وہ نیت اور اس کی نیت کی وہ گہرائی، اس کی سچائی کیسی پسند آئی ہوگی۔ ایسے تو نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں نمبر 1 وہ کیوں نہیں؟ ایسے تو نہیں ہو گئے۔ عمر کو نمبر 2 ہونا پڑا اس معاملے میں، ابو بکر نمبر 1 قرار پائے۔ یہ وہ نیت کی گہرائی ہے، یہ وہ جذبے کی سچائی ہے جو میرے اور آپ کے عمل کو اللہ کے پاس کوالٹی دلاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، لاؤ صدقہ و خیرات کرو۔ ایک بندے کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک صحابی کے پاس، کہا سب لوگ لے جا رہا ہے اپنا مال و منال اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک یہودی کے باغ میں وہاں سے رات بھر مزدوری کی اور کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی نکالا، اور رات بھر کیا، جتنا بھی انہوں نے وقت لگایا تھا، جتنی بھی مزدوری کی تھی، اس مزدوری کا صلہ جو انہیں کھجوریں ملی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، اناج ہے، مال ہے، زیورات بھی ہوں گے، جو کچھ بھی لوگوں نے لا کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوروں کو اٹھایا اور آپ نے ان سارے مال و منال پر ایسا بکھیر دیا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند کھجور اپنی کوالٹی میں، اپنے معیار میں، اپنی نیت میں، اپنے جذبے میں اتنے سچے، اتنے اعلیٰ، اتنے بلند و بالا ہیں کہ یہ سب پر بھاری پڑ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس چیز کی زیادہ ویلیو ہے۔ تو ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا عمل یہاں سے اٹھیں، یہاں پر بیٹھیں، کسی نے دعا کی، شاید کسی درس دینے والے نے دعا کی، آپ نے کہا آمین، اللہ قبول فرما لے۔
آپ یہاں سے اٹھے، آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے آپ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ صبح کے اذکار آپ نے پڑھے، آپ نے صبح و شام جو اللہ کے رسول نے کہا ہے 3 مرتبہ بس کہہ لینا، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار، اللہ قبول کر سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کیجئے، چھوٹے چھوٹے اعمال کیجئے۔ میں اپنی بات کو بس یہی ختم کرتا ہوں، کہنا یہ ہے کہ جو سب سے پہلا درس اسی بات سے، ہم ایک معمولی طالب علم ہیں اور ہم اپنے علم کے میدان کے سب سے چوٹی کا جو عالم ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ، جو ان میں سے ایک صف اول کے لوگوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اپنی بات کے آغاز کو اپنی زندگی بھر کی جو ان کی محنت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو جمع کیا انہوں نے، اس میں سب سے پہلے اس کا انتخاب کیا۔ تو ہم بھی اپنے اسی منہج سلف کی اتباع میں ہم بھی اپنی بات کا آغاز نیت پر کرتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیسے ہیں، آپ اسے اخذ کیسے کرتے ہیں، آپ اسے اپنی روح میں کیسے داخل کرتے ہیں، پھر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کیسے کرتے ہیں، اور پھر عملی طور پر میں اور آپ اسے کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور تطبیق دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا میٹر کرتا ہے، یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو کیسے سنوارتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ابھی جو شروعات میں آنے والے 30 دن ہے، ان 30 اور 29 دنوں کو میں اور آپ کیسے گزارنے کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کیا پلان کرتے ہیں، سب کچھ سمجھے اسی پر منحصر ہے، سب کچھ اسی پر جو ہے نا طے ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نیکی کے لیے کوشش کرنی ہے، ہر برائی سے بچنی ہے۔ اور سب سے اہم بات، شیطان، بڑے بڑے شیطان قید ہو گئے، آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے سرکش شیطان جن کی پلاننگ پلاٹنگ بہت زبردست تھی، جن کی سازشیں، شیطانوں میں بھی شاید ان کی سازشیں مشہور ہو کہ ان کی سازشوں کا جال اتنا مضبوط ہے کہ انسان جو ہے نکل نہیں پاتا، قید ہو گئے ہیں احباب۔ لیکن پتہ ہے شیطان بھی جانتا ہے میری اور آپ کی نفسیات، کہتے ہیں اس سے بڑا جو ہے نا ماہر نفسیات کوئی نہیں، اس سے بڑا سائیکیٹرسٹ کوئی نہیں، جاتے جاتے کچھ ایسا کر کے جاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس میں انگیج کر دیتا ہے، انوالو کر دیتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ کبھی نوٹس کیا کیجئے، رمضان آنے سے پہلے پہلے، اس سے پہلے کا 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، ہم کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ شیطان تو چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز پورا رمضان میرے اور آپ کے ساتھ چپکی ہوئی لگی ہوئی رہتی ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو نیکی سے روکتی ہے۔ کوئی ایک ایسا آدمی، کوئی ایک ایسی صحبت، کوئی ایسی چیز، کوئی ایک ایسی بری عادت مجھے اور آپ کو لگ جاتی ہے ان دنوں میں بالکل قریب قریب، کہ میں اور آپ پھر اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے۔ کسی ایسے شخص سے بات چیت جس سے آپ کی فون پہ بات ہو رہی ہو، چیٹنگ ہو رہی ہو سکتا ہے بالکل 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینہ پہلے آپ کی عادت لگی ہو، ابھی تعارف ہوا ہوگا، ابھی انٹروڈکشن ہوا ہوگا، لیکن یہ پورا رمضان خراب کرے گا میرا اور آپ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جسے رمضان ملا اور پورے رمضان کے بعد رمضان گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت ہی نہیں کروا لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ایسا آدمی بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے۔ فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ اس دعا کے، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ایسا دوست مل گیا، کوئی ایسی صحبت میسر آ گئی، کوئی ایسی کتاب ہاتھ لگ گئی، کوئی ایسا ویڈیو ہاتھ لگ گیا، کوئی ایسی فلم دیکھی کہ اس کا نیکسٹ پارٹ باقی ہے، کوئی ایسی سیریز دیکھی ابھی اس کا نیکسٹ پارٹ آنا باقی ہے، اور وہ عین رمضان میں آئے گا۔ اب چونکہ پہلا پارٹ دیکھ لیا، پہلی قسط دیکھ لی ہے، اب دوسری قسط ہمارے تجسس اور کیوریوسٹی کے وہ چھوڑنے والے تو نہیں ہم۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کسی ایک ایسی ایکٹیویٹی میں ایسے انگیج کر دیتا ہے، انوالو کر دیتا ہے کہ پھر رمضان میں 1000 خواہشوں کے باوجود میں اور آپ مکمل طور پر یکسو ہو کر ادھر نہیں آ پاتے، اور میرا اور آپ کا سارا ذہن ادھر اٹکا رہ جاتا ہے۔ یا پھر اگر ہم آتے بھی ہیں تو پھر وہ پیچھے سے کھینچتا ہے آپ کا کالر پکڑ کر، آپ کا دامن پکڑ کر کہ آپ کو وہاں جانا ہے، اور آپ جو ہے اس طرح راستہ بھٹکنے لگتی۔ یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ شیطان چاہتا بھی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بالکل پہلے دن ہی یہ طے کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ اپنا ارادہ مضبوط کیجئے، اپنا عزم پختہ کیجئے، اللہ کو منانا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ یہ رمضان آیا کیوں؟ اس کا مقصد کیا؟
انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس سلسلے میں تھوڑی بہت مختصر گفتگو ہوگی. شاید آج کچھ تمہیدی باتوں میں، بنیادی باتوں میں اور کچھ تعارفی باتوں میں نے آپ کے 2-4 منٹ زیادہ لیے ہوں، لیکن انشاءاللہ میرا کچھ ارادہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے 10 منٹ اور 12 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہ لیا جائے. بالکل مختصر ترین کوئی ایک آیت کریمہ، کوئی ایک حدیث شریف، کوئی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا پھر اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ سے کوئی ایک اہم پہلو میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، یا کوئی ایک اہم دعا، کوئی ایک بہترین ذکر جو میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے میں ایک اہم رول اور کامیاب کردار ادا کر سکے، میں آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے اور آپ کے رمضان کو صحیح معنوں میں مبارک بنائے، خیر و برکت والا بنائے. جو بھی جہاں بھی جیسے بھی پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اور جو بھی بیمار ہیں، جو بھی صحت کے مرض، صحت کے مسئلے سے جو ہے جوجھ رہے ہیں، پروردگارہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، مکمل صحت عطا فرما. شاید یہ بات بہت ہی ایک طرح سے پرسنل ہے، آپ کے سامنے کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں آپ سے پرسنلی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دعا کیجئے. شیخ عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی آپ جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے، اس شہر کے بہت بڑے عالم. آپ کی خدمات اور آپ کے خاندان کی خدمات اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پر آپ اتنا جانیے کہ ہمارے پاس صوبہ تلنگانہ میں اور پھر اس کے آگے بھی بہت زیادہ جو توحید اور شرک بیزاری کی یہ جو دعوت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی خدمات ہیں ان کی. آج وہ جو ہے صحت کے مسئلے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ سمجھیے کہ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے. میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو عام مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں ہر مسلمان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا ہے. دوسرا بھی ہم جو بیٹھ کر بات کر رہے، سن رہے، سنا رہے، یہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے پڑھایا، سکھایا. جو کچھ بھی ہے ان کی دین ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوگا، یہ علم ایسا ہی جو ہے حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بالخصوص استاذ محترم جو میرے مربی بھی ہیں، کہ ان کی تربیت سے، ان کے سکھانے سے شاید ہم آج 1-2 باتیں کہہ رہے ہیں. یہ مومن کا شعار ہوتا ہے، شیوا ہوتا ہے کہ جو احسان کرتا ہے وہ اپنے احسان کو کبھی بھلا نہیں پاتا، وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور استاد، وہ بھی ایسا استاد جو مربی ہو، جو ایک باپ کے مقام پر ہو، اس کا احسان کیسے بھلایا جا سکتا ہے. لہٰذا میں آپ سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ہر مسلمان کے لیے دعا کریں، بالخصوص ایسے علماء کرام جن کی خدمات اس قدر زیادہ، اس قدر کثیر الجہات ہیں کہ ان کی خدمات سے بہت سارے طلباء، بہت سارے علماء نے جو ہے فیض اٹھایا ہے، اور ہمارے پورے شہر نے فیض اٹھایا ہے. اب دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ محترم کو مکمل شفا، مکمل صحت، مکمل تندرستی عطا فرمائے. اللہ آپ کی جو ہے عمر میں، مال میں، زندگی میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب کبھی ہماری آخری سانس نکلے، ہم تمام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو توحید اور ایمان کا کلمہ نصیب فرما دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.